بے حد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین اور حضرات، علماء کرام، صوفیاء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، اور بالخصوص حضرت علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر محبت بھری محفل ہمیں عطا فرمائی۔ آج یہ اس سلسلے عرس داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی یہ تیسری اور آخری محفل تھی۔ پہلے دو محفلیں مزاحمی ہوئیں اور یہ آخری محفل تھی۔ اس میں حضرت کا خطاب رکھا کہ یہ بھی آپ کو تصوف کے متعلق بیان کریں گے۔ بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ عمومی طور پہ علماء کا اپنا ایک بیان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے عین تصوف کے مطابق، اور جو ہمارا سلسلہ ہے قادریہ، مخدومیہ، قلندریہ، اور یہ وحدت الوجود پہ ہماری بحث ہوتی ہے، یہ اس کو مد نظر رکھ کے عشق کے تقاضوں کو بہت اچھا بیان کیا ہے۔ یہ نظریہ مجدد پاک بالآخر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ بر وقت اس کا انکار اس لیے تھا کہ نہ سمجھنے والے اس کو اپنے طور پہ انہوں نے رائج کر دیا تھا۔ تو جو حقیقت ہے وہ تو ہے ہی کہ ایک چھپا ہوا خزانہ، اور اس نے کہا میں پہچانا جاؤں، کیونکہ اب ٹائم ختم ہے، میری طبیعت بھی خراب ہے، تو بات تو وہ کر چکے ہیں علامہ صاحب، میں اتنے تقریروں اور خطابوں کا قائل بھی نہیں ہوں۔ جب ایک بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو میں اتنا صرف بیان کرتا چلا جاؤں سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر کریمانہ اور کیمیا اثر سے کہ اس نے کہا میں چھپا ہوا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس سے چھپا ہوا تھا، میں ایسی باتیں کروں گا تو یہاں شور مچ جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا، جب تھا ہی ایک تو چھپنا کس سے تھا؟ قد جاءکم من اللہ نور، یہ تو بعد میں پھر اپنے نور سے کہ نور جدا کیا، اور اس کا نام محمد احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آج بھی موجود ہیں، اس وقت سے آج تک موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے یہ آنکھ دیکھتی تھی، اب دل کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور دل کی آنکھ کے لیے صاحب دل کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا، وہ کہتا ہے میں نے، اب اس پہ کئی بحث کرتے ہیں یہ حدیث فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں، صوفی اگر بات کہے تو وہ دیکھ کے کرتا ہے۔ پیر غلام جیلانی صاحب ایک مست گزرے ہیں گنجال شریف میں، ایک مولوی صاحب آئے تو داڑھی حد سے زیادہ لمبی تھی، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب، انہوں نے کینچی رکھی ہوئی تھی پاس، وہ پکڑ کے کاٹ بھی دیتے تھے، کلندر تھا، بے خوف و خطر تھا، تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے سنت ہے، ایسے اوپر مستحب ہے، یہ جیسے وہ اپنے دلائل دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں کہ اسلام بھی اپنی مرضی کا لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اسلام تو محبت کا نام تھا، اور محبت تصوف کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بغیرت جو دیکھ کے آیا اس کو تو کہتا ہے ایسی ایسی ہے۔ بات یہ ہے کہ صوفی اگر اس حدیث کو نقل کریں تو پھر یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے بغیر صوفی نہیں چل سکتا۔ صوفی ہے ہی وہی جو قدمین شریفین کے نیچے رہتا ہو، اور وہ کیسے قدمین تک پہنچتا ہے، اس بات کو میں مکمل کر لوں، بات پھر اور طرف چلی جائے گی کہ اس نے کہا میں چھپا ہوا تھا، پہچانا جاؤں، پھر میں نے یہ خلقت بنائی، فخلقت الخلق، پس پھر میں نے یہ سب مخلوق بنا دی۔ کیا اب اس سے اس کی پہچان ہو رہی ہے؟ کیسے ہوگی؟ میں نے غوث اعظم سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کہا تھا یا غوث الاعظم الانسان سری وانا سرہ، یہی میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اس کی پہچان اور کہیں نہیں ہے، اگر ہے تو اے حضرت انسان تجھ میں، اگر ہے تو وہ تجھ میں ہے، اگر ہے تو وہ تجھ میں ہے۔ یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ،
جب اس نے تصویر بنائی تو وہاں کوئی البم نہیں تھا جو دیکھ کے بناتا. اس کے دماغ اگر کہیں گے علماء بیٹھے ہیں سب یہ پڑھے لکھے ہیں, داڑیاں کم ہیں, علم زیادہ ہے, تو اس کے ذہن میں یا جہاں بھی یا جو اس نے سوچا تصویر بنائی یہ انسان کی کس شکل پہ بنائی, اس کے ذہن میں کون سی شکل تھی؟ سب سے پہلے تو اس کی اپنی شکل ہے. دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں, کس کا آئینہ ہوں میں, قلب المومن مرۃ الرحمن, اس کا دل خدا کا شیشہ ہے, اس کا چہرہ کس کا ہے, اس کا چہرہ کس کا ہے؟ عجیب بات ہے, دل خدا کا چہرہ کسی اور کا ہے. اور کہا النظر علی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ علی, وہ علی جو علی العظیم تک ملا ہے. تو فخلقت الخلق, اس خلق کے اندر خالق کی کچھ جھلک ہے, اس کے لیے تیار ہو جائے تو یہ سب کچھ ہے. اس کے لیے محنت کرے, اتنا یکسو ہو جائے, دل پہ دھیان رکھے, اپنی عادتوں کو درست کرے, نفس پہ نظر رکھے, اپنی نظر پہ نظر رکھے, اخلاص لے کے آئے, سچائی لے کے آئے, ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو, محبت کا دعویٰ نہ کرے, صاحب محبت بن جائے, پھر وہ رنگ آتا ہے, پھر وہ رنگ آتا ہے. مخدوم حمزہ رہنما رحمۃ اللہ علیہ ہماری جد کے مرشد ہیں, کشمیری رہنما رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے شیخ علی رینا, وہ جنگلوں میں پھرتے رہے. بچوں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ آرام سے, ہلنا جلنا نہیں. وہ جنگلوں میں پھرتے رہے, اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. وہاں ایک جگہ بیٹھے تھے جنگل میں, کشمیر کے ایک علاقے میں. ایک مجذوبہ مائی آئی, اس نے کہا تیرا نام علی رینا ہے؟ وہ حیران ہو گئے, تم کیسے جانتی ہو؟ انہوں نے کہا تو مخدوم حمزہ کا چھوٹا بھائی ہے. اور پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں, ہم مست لوگ ہیں, مستوں کی دنیا بھی الگ ہوتی ہے, مستوں کا کعبہ بھی الگ ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ جنگل کو, ایک جگہ پہ بیٹھ کے روزانہ 1000 دفعہ پڑھا کر یا مخدوم حمزہ, یا شیخ مخدوم حمزہ شیئن للہ, تو تیری منزل تیرے پاس ہے. انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. جب اس کا وقت مقررہ پورا ہوا, اللہ کا امر ہوا, تو مخدوم صاحب نے تجلی دی, ذات کی جو دی اپنی, علی رینا کا رنگ بدل گیا, عین بین مخدوم حمزہ وہ بن گئے. مخدوم تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے من کو صاف کر کے یکسو ہو کے فناف شیخ ہو کے حضور کی چوکھٹ کو چومنا پڑتا ہے. بغیر رہنما کے یہ منزل قطن نہیں ہے. صورت پیر کامل, صورت ذل الہ, یعنی دید پیر دید کبریا. یہ فقیہ اعظم کہہ رہا ہے, بہت بڑا مفتی تھے, بہت بڑے محدث و مفکر اور حدیث کو سمجھنے والے لوگ تھے. آج کل کے اس طرح بغیر علم والے نہیں تھے کہ رہا صوفی گئی روشن ضمیری, نہ علم نہ عمل نہ اندر کی تپش, نہ میخانہ نہ شراب نہ ساقی, یہ بات نہیں تھی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صورت ذل الہ, بس بات ختم ہو گئی. اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہے نا. اور آگے ایک اور سخت بات کہی, علامہ صاحب جانتے ہیں, ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید, نے مریدو نے مریدو نے مرید. وہ جو ایک ہی نہیں جانتا وہ تو بھی مرید نہیں ہوا, فقیر تو بعد میں بنے گا. جو ایک نہیں جانتا, اب معنی سمجھ آ رہا ہے, ہر کے ذات حق را یک ندید. آپ نے فارسی نہیں پڑھی لیکن یہ کلندری زبان سے آ جاتی ہے. ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید, نے مریدو نے مریدو نے مرید. اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ کال را بگزارت مرد حال شو,
کال را بگزارد صاحب حال شو، زیرے پیشے کاملے پیمال شو، کہ یہ کیلو کال بہت کچھ ہو گیا، اب پڑھ لیا ہے، اس پہ عمل کر، اس کے نتیجے میں تقوی آئے گا، اس کے نتیجے میں احسان، اس کے نتیجے میں تصوف اور نور الہی تجھے حاصل ہوگا۔ اب اس طرف بھی جا، ساری عمر کالا 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 تو ہے، مگر یہ سوچ کہ کالا آ کہاں رہا ہے، وہ تو فعل بازی یہ کہہ دیا تھا، اب یقولوں کی طرف بھی آ، جو کہتا ہے اور کہتا رہے گا، اب یقولوں کو بھی دیکھ، پھر تجھے اس کال کی سمجھ آئے گی۔ اور یہ آج جو ایک کال پڑا ہوا ہے نا کرپشن کا، یہ کال بھی ختم ہو جائے گا جب وہ کال آ جائے گا، کیونکہ ایسا حال آ جائے گا، ایسا حال آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں خود کو سمجھنے کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور پھر آگے کمال کی بات ہے، من عرف ربہ فقد قل لسانہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، جس نے رب کو پہچانا وہ گنگا ہو گیا، کیوں؟ اگر وہ اب وہ بتائے گا تو پھر منصور جیسا پردہ بر رخ کشیدی بازار آمدی، وہ تو خود بازار میں پردہ کر کے گھوم رہا ہے، پردہ ہے ایک ہی، اگر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مانو تو یہی شرک اکبر ہے، اگر وہ موجود ہے تو پھر تو بھی ہے۔ تو ہم تو لا موجود الا اللہ کے قائل ہیں، باقی یہ سب صورتیں اسی کی ہیں، سب شانیں اسی کی ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن بدبختی سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم هو الباطن مانتے ہیں، وہ ظاہر نہیں مانتے۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اب باطن میں جو ہم مان بیٹھے کہیں ہے، اور وہ بھی نہ ہم صورت کو مانتے ہیں، نہ ہم جسم کو مانتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں، تو پھر کس چیز کا تصور ہوگا؟ حدیث میں تو کہا تھا کہ نماز پڑھو، یہ دھیان رکھو کہ تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، اب دیکھتا وہ ہے جس کو کسی نے دکھایا ہو۔ اب صدیق کو تو حضور نے دکھایا تھا رضی اللہ عنہ، مولا مشکل کشا کو تو حضور نے دکھایا تھا، اور جناب عمر اور جتنے بھی تھے آپ کے شہدائی عاشق، ان جیسا تو کوئی نہیں، ان کو تو حضور نے دکھایا تھا، وہ تو دیکھ کے پڑھتے تھے، تم اور ہم اور باقی لوگ یہ کیا کریں گے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب دیکھ لیا ہے تو وہ کیا وہ کسی احاطے میں آ گیا ہے؟ اب بات اور طرف جائے گی۔ بس یہ الحمدللہ رب العالمین کہ جب انسان کی تکمیل ہوتی ہے، یہ تو امر ہے کسی ہستی کا، ورنہ میرے قریب یہ سلسلے، یہ تمام لکھائی پڑھائی، یہ چیزیں میں ان کو کبھی میں نے ترجیح نہیں دی تھی، حال کو اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جیسا یہ بازار ایک گرم ہے، عجیب مارکیٹ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کی اور یہ خواتین جو طلباء ہیں ان کی تربیت کے لیے ایک محبت کی کلاس شروع کی ہے، اور ان کو یہ سکھانے کے لیے وہ بھی کسی کے امر سے، باقی نمی دانم کجا رفتم دل اندر عشق او بستم، مجھے تو اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ جس نے دیکھ لیا پھر وہ گنگا ہو گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ اب اگر وہ بولے گا تو مار کھا جائے گا، اب وہ بولے گا تو مار کھا جائے گا۔